آئینی ترامیم کے چیلنج کے کیسز جو ہے وہ فل کورٹ سنتی ہیں. 21ویں ترمیم کا 2015 میں مکمل عدالت نے سپریم کورٹ نے 17 ججز نے سنا تھا اور فیصلہ کیا تھا. اسی طرح ہم اس چیز کے توقع کرتے ہیں موجودہ چیف جسٹس سے اور ان کے ساتھ 2 سینئر موسٹ ججز سے کہ آپ 26ویں ترمیم کے چیلنج کے کیسز فل کورٹ کے سامنے لگائیں گے اور پھر فوراً ان کے کیس کی ہیئرنگ ہونی چاہیے. کیونکہ یہ معاملہ جس کو یہ کہتے ہیں کہ آئینی بینچ بنایا، آئینی بینچ بننا ہی نہیں چاہیے تھا. پہلے تو اس کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اگر وہ آئینی ترمیم ہی جو ہے انویلڈ ہے تو پھر اس کے تحت آپ کوئی بینچ بھی نہیں بنا سکتے. اس لیے اننیسرلی ایک کنفیوژن کریٹ کر دیا گیا ہے کہ ایک طرف ایک بینچ کام کر رہا ہے 6 یا 7 ججز کا جو اپنے آپ کو آئینی کہتے ہیں، آئینی بینچ کہتے ہیں، تو کیا باقی ساری سپریم کورٹ غیر آئینی ہو گئی؟ تو اس لیے ہم پھر فور مطالبہ ہمارا ہے کہ وہ جتنی پٹیشنز ہیں 26ویں ترمیم کے خلاف انہیں پھر فور لگا کے سنا جائے فل کورٹ کے سامنے، اور اس کے بعد ہی اگلے جو سٹیپس لینے ہیں وہ لیے جائیں. اور یہ جو آئینی بینچ اپنے آپ کہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ کچھ عرصہ اس بات کا انتظار کریں کہ پہلے 26ویں ترمیم کی ویلیڈیٹی کا فیصلہ ہو جائے. خان صاحب، اگر یہ جو آئینی بینچ بیٹھا ہوا ہے، ظاہری بات ہے اس کے سامنے آئینی کیسز لگے ہوئے ہیں، اور جو 3 رکنی کمیٹی کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں تو پہلے بھی 2 ججز نے کہا ہے جی کہ آپ فل کورٹ بنا دیں، لیکن چیف صاحب نے نہیں بنائی. اور اب اگر یہ کیس لگتا ہے اس آئینی بینچ کے سامنے 26ویں ترمیم والا، تو آپ لوگ جائیں گے، پیش ہوں گے؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ سن ہی نہیں سکتے. میں اس کا عرض کر دوں نا، کیونکہ یہ تو 26ویں ترمیم کا ہی پروڈکٹ ہے نا. اس کی وجہ سے یہ جو آئینی بینچ کلیم کر رہے ہیں یا چلیے ہیں مان لیا، چلو انہوں نے بنا دیا 26ویں ترمیم جو کہ اس وقت انڈر ڈسپیوٹ ہے، وہ جو بیٹھے ہیں وہ صرف وہ کیس سن سکتے ہیں جو کہ 26ویں ترمیم کے چیلنج کے نہیں ہے. 26ویں ترمیم مثال کے کل انویلڈ ہو جاتی تو یہ خود بخود انویلڈ ہو گیا. لہٰذا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں یو کانٹ بی ججز ان یور اون کاز. وہ تو پھر یو دیر بی ججز ان دیئر اون کاز، کیونکہ ان کی اپنا ہی بینچ جو ہے وہی انڈر کوشچن انڈر ڈسپیوٹ آ جائے گا. میرے خیال میں آج آئینی بینچ نے سر ریمارکس وہاں سے آئے ہیں 2 مزید ججز کی جانب سے کہ فل کورٹ اب ایگزسٹ نہیں کرتا، اب یہ 7 ججز ہی فل کورٹ ہیں. ایک کیس کے دوران ایسے ریمارکس بھی ہے. کس نے کہا؟ 2 جج صاحبان کی جانب سے، جمال بندوقیل صاحب اور محمد علی مدار صاحب. صاحب فیصلہ کرنے کے وہ مجاز نہیں ہے. اگر ان کو آبزرویشن ایسی دیتے بھی ہیں نا تو بالکل غیر آئینی آبزرویشن ہے. میں یہ بات کھل کے کہوں گا. فل کورٹ ہے. ہاؤ کین دے بیکم اے سپریم کورٹ؟ فل کورٹ سپریم کورٹ ہے. یہ ایک بینچ ہے سپریم کورٹ کا، ون آف دی بینچز. اگر 5 بینچز کام کر رہے ہیں تو یہ ان میں سے ایک بینچ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی جورسڈکشن اوریجنل سائٹ پر ہے. انڈیا میں بھی یہی صورتحال ہے، وہاں پر بھی ایک آئینی بینچ بنایا جاتا ہے، لیکن وہ باہر والے آ کے نہیں بناتے، وہاں چیف جسٹس ہی بناتے ہیں. اور ان کا بھی جو ایک ٹریڈیشن قائم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ چیف جسٹس اینڈ 4 سینئر موسٹ ججز کا بینچ، اس کو کہتے ہیں آئینی بینچ. یہ نہیں کہ دوسرے غیر آئینی ہو گئے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آئین کے تحت جو اوریجنل جورسڈکشن ہے وہ ایکسرسائز یہ بینچ کرتا ہے. یہاں پر بھی اس آئینی بینچ کی جسٹیفیکیشن صرف ایک ہی ہو سکتی ہے کہ یہ صرف آرٹیکل 184 کے کیسز یا آرٹیکل 186 کے کیسز سن سکتے ہیں، اور کیسز سننے کے یہ مجاز نہیں ہے. وہ دوسرے بینچز سپریم کورٹ کے سنیں گے جو وہ بھی اسی طرح آئینی بینچز ہیں، چاہے وہ آرٹیکل 212 کے کیس سنیں چاہے آرٹیکل 185 کے سنیں، وہ بھی آئین کے تحت ہی سن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی بھی جورسڈکشن آئینی جورسڈکشن ہے. یہاں آئینی جورسڈکشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی غیر آئینی ہو گیا، کا مطلب صرف آئینی اوریجنل جورسڈکشن. اپنی فیلڈ میں جو بھی ہے کئی سارے عمل غیر آئینی فیلڈ میں ہوتے ہیں، وہ بعد میں ڈکلیئر کر دیے جاتے ہیں غیر آئینی. تو اس میں کوئی چیز سپریم کورٹ کے اختیارات کو نہیں روکتی. پاکستان کی تقریر بھی غیر آئینی ہو جائے گی. یہ بھی امکان ہے، بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی 26ویں ترمیم کے نتیجے میں ہوئی ہے. کیونکہ ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 175A جس میں تبدیلی کی گئی ہے وہ بڑی انویلڈ تبدیلی ہے، کیونکہ ایک سلسلہ سیٹل ہو گیا تھا
یہ پچھلے 70-75 سال کی اسٹرگل کے بعد، جس میں وکلاء کی اسٹرگل شامل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 98 میں وکیلوں کی اسٹرگل کے بعد ایک ججمنٹ آئی تھی اسد علی کیس میں، 10 ججز کے بینچ نے دی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ریگارڈلیس آف کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سینئر موسٹ جج ہی چیف جسٹس بننے کا مجاز ہوگا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ایون آرٹیکل یعنی 175A آنے سے پہلے ہی 2010 میں وہ آیا، اس سے پہلے ہی جتنی اپوائنٹمنٹ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ہوئی ہیں 1998 سے لے کے 2010 تک اور اس کے بعد، وہ سب سینئر موسٹ ججز کی ہوئی ہیں. اور اس سے ٹرانزیشن ہمیشہ بڑی ایک سموتھ ہوتی رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوا. لاسٹ ٹائم جب یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا اس زمانے میں 1994 میں، جب سینئر موسٹ جج سعد سعود جان کو اگنور کر کے یہ لے کے آئے تھے ان کو سجاد علی شاہ کو، اس کی وجہ سے عدالت کے اندر اتنی سخت کنفیوژن پیدا ہوا تھا، اتنی سخت آپس میں جو ہے ڈسپیوٹس پیدا ہوئے تھے کہ وہ دور ہم سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کا ایک بہت افسوسناک دور ہے، جس کے پھر آخر نتیجے میں تقریباً 3.5 سال کے بعد پھر یہ ریزالو ہوا تھا اسد علی کیس میں کہ نہیں وہ غلط اپوائنٹمنٹ تھی. ہز اپوائنٹمنٹ واز ڈکلیئرڈ ایز انویلڈ، حالانکہ وہ 3.5 سال کام کر چکے تھے ایز چیف جسٹس، پھر بھی سپریم کورٹ نے ان کے اپوائنٹمنٹ کو انویلڈ قرار دے کے اور کہا تھا کہ آئندہ سے سینئر موسٹ جج ہوگا. تو یہ ایک جی سر 31 اکتوبر کو سر سپریم کورٹ کے 2 ججز نے کمیٹی میں کہہ دیا کہ جناب فل کورٹ تشکیل دے رہے ہیں. 2 نومبر کو آپ نے ہفتے کے روز یہاں پر ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ فل کورٹ تشکیل دی جائے، ہم وہ نہیں چھٹائیں گے، تحریک چلا رہے ہیں. تو سر اس وقت آپ کے علم میں تھا کہ فل کورٹ تشکیل دے دی گئی اور آپ اس کی سپورٹ میں یہاں پر پریس کانفرنس کی تھی، یا آپ کا جنرل مطالبہ تھا؟ ہمارا تو تھرو آؤٹ مطالبہ یہ ہے، کیونکہ ہم نے تو پٹیشنز ڈالی اسی انڈرسٹینڈنگ پر ہے کہ فل کورٹ سنیں گی. پارلیمنٹ کو آئینی ترمیم کرنے کا بالکل اختیار ہے، لیکن کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ یہ سلسلہ آلریڈی انڈیا میں سیٹل ہو چکا ہے کہ جب آئینی ترامیم بہت ساری اسٹرائک ڈاؤن ہو چکی ہیں. آخری جو کیس 2015 میں ہوا ہے، جس میں کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جوڈیشل کمیشن جو بنایا تھا 99 امینڈمنٹ کے تحت، یعنی انڈیا کی 99 امینڈمنٹ جو آئی تھی 2014 میں غالباً یا 2013 میں، اس کو انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے ایز اگینسٹ دی بیسک اسٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن، کہ یہ سپریشن آف پاورز کے خلاف ہے. آپ جو ہے دوسرے معاملات جو اندرونی معاملات ہیں سپریم کورٹ سے متعلقہ یا ہائی کورٹ سے متعلقہ، وہ آپ ایگزیکٹو کیسے ان پر مسلط کر سکتی ہے. ایگزیکٹلی یہی کویشچن ہے. آپ نے جوڈیشل کمیشن جو پہلے جو بنا تھا، جس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا وکلاء نے، ہم نے اس کے تحت 14 سال کام بھی کیا ہے ان کی، لیکن انہوں نے آ کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا. اس میں 2 ججز کم کر دیے اور دوسری طرف وہ باہر سے لا کے لوگ بٹھا دیے جن کا کوئی جوڈیشل اپوائنٹمنٹ سے یا جوڈیشل سے تعلق نہیں ہے. جان بوجھ کر ججز کو اور جو وکلاء اس کا حصہ ہوتے ہیں ان کو مائنورٹی میں لایا گیا، اور اپنے پولیٹیکل اپوائنٹیز جو تھے ان کو میجورٹی ان کی میجورٹی قائم کر دی گئی. تو یہ جو امینڈمنٹ ہے، اگر ہم انڈین پریسیڈنٹ بھی دیکھتے ہیں تو یہ ہر طرح سے غیر آئینی ہے اور انویلڈ ہے. اور اسی طرح 2015 میں وہ جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی والے کیس میں بھی انہوں نے جو بنیادی فیچرز ڈیفائن کیے ہیں، وہ جو کہ 14 ججز اس پہ ایگری کیا ہے، 3 کی ڈائسنٹ ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ بنیادی فیچرز ہیں کانسٹیٹیوشن جس کے خلاف امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. دیکھیے وہ ابھی تک وہ جو کمیٹی ہے نا پروسیجر اینڈ پریکٹس والی، وہ انویلڈ وہ جو ہے موجود ہے، تو فکسیشن اس نے ہی کرنی ہے. فکسیشن یہ جو ہے جو کانسٹیٹیوشن بینچ بنا ہے، فکسیشن اس کے پاس نہیں ہے. یہ کوشش کر رہے ہیں، آپ دیکھیں نا، یہ رائیول فکسیشن کمیٹیز بنا رہے ہیں. سننے میں آیا ہے کہ یہ جو جوڈیشل جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہ کوئی اپنی کمیٹی بنا رہے ہیں.
हालांकि वो कमेटी उसका एक और पर्पस है, उसका पर्पस ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, उसका ऑल्टरनेटिव आप बना दें और उसको कम्प्लीटली एक एनार्किक सिचुएशन में ले आए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सबसे अहम चीज़ ये है कि 26वीं तरमीम की वैलिडिटी पर वाज़ेह सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट का फैसला है, तब ये मामले रिजॉल्व होंगे, वरना ये कॉन्फ्लिक्ट्स दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे और इसकी वजह से सारी अदालत का जो निज़ाम है वो पहले ही दरहम भरम हो गया और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दो राइवल कोर्ट्स बन, ये तो मकसद ही इनका जो सियासी जमातें जिन्होंने ये लेके आए हैं या जो उनके पीछे हैं, उनका मकसद ही ये था कि सुप्रीम कोर्ट को अंदर से तोड़ दिया जाए, दरहम भरम कर दिया जाए और इसको गैर मौसर कर दिया जाए, ताकि हम जिस तरह जी चाहे इख्तियारात इस्तेमाल करें, कोई जुडिशल ओवरसी ना हो सके, ओवरसाइट ना हो सके थी। और उसमें जो सबसे इस वक्त करंट प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं कि यहाँ पर एक जो हमारे यहाँ बेसिक डिबेट है 26वीं तरमीम पर, हमने इलेक्शन में वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ रखा था कि 26वीं तरमीम जो है वो गैर आइनी तौर पर पास की गई है और उसको हम हर हालत में और हर सूरत में अपोज करेंगे और आज और हमारा ये मौक़िफ़ अभी तक अपनी जगह कायम है। तो इस इलेक्शन के बाद जो सदर मुंतखब हुए हैं उन्होंने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की या प्रेस रिलीज़ दी जिसमें उन्होंने 26वीं तरमीम की उन्होंने तारीफ़ की या उसके हक़ में बयान दिया और उस पर सलमान मंसूर साहब जो हमारे सेक्रेटरी इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये वकला का मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा कि जी 26वीं तरमीम जो है वो गैर आइनी तौर पर बनी है और इनवैलिड है और इसलिए वकला जो है वो इसके ख़िलाफ़ है। अब उससे बाद इन्होंने भी अपनी ओपिनियन दी है, उन्होंने अपनी ओपिनियन दे दी अगर वो चाहते हैं जो कि वकला के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ है। उसके बाद इन्हें आइसोलेट करने की कोशिश की गई है और तकरीबन यहाँ पर जो माहौल पैदा किया गया है उसमें सदर ने अपने ज़िम्मे कॉरेस्पॉन्डेंस ले ली है, ऑफिस ले लिया है। हालांकि हेड ऑफ़ द ऑफिस अंडर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रूल्स सेक्रेटरी होता है। एक तो ये बात है जो कि अपने रूल्स के ख़िलाफ़ चलते हुए ये सिर्फ यहाँ पर कब्ज़ा जमाना चाहते हैं जो ऊपर बैठे हुए चंद लोग हैं जिनके वो नॉमिनी थे। दूसरी बात जो हम करेंगे वो ये है कि इलेक्शन के दौरान हमारे नोटिस में बहुत सारी रिगिंग आई है जो हर लेवल पर की गई और जिसमें कि प्री इलेक्शन में बहुत सारी, जिसमें किरदार जो है एजेंसीज़ का वो भी सामने आया है। इसी तरह उसमें अहदे बांटे गए, उसमें लॉ ऑफिसरशिप्स का सौदे हुए हैं। इसमें 26वीं तरमीम का सहारा लेते हुए उस तरफ से ये वादे किए गए, क्योंकि वो हुकूमती ग्रुप है, उनका जो लीडर है वो लॉ मिनिस्टर भी है, तो उन्होंने कहा गया कि अब हमारे हाथ में है हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट, इसलिए हमें सीवी दो ताकि हम आपकी अपॉइंटमेंट्स कर सकें। इस हवाले से भी सैकड़ों जो थे वोट्स इधर से उधर हुए हैं। तो ये सारी बातें जो सामने आई हैं उसको सामने रखते हुए हमने ये सोचा है कि सारे हम फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं और जो लोगों ने इस तरह की रिगिंग की है तो वो जो इस मामले पर हम इंशाल्लाह जल्द एक वाइट पेपर जारी करेंगे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मामलात में पाकिस्तान बार काउंसिल का कोई काम नहीं मुदाखलत करने का। कोई एक्सेप्शनल सूरत हाल जिसमें कि इलेक्शन डिस्प्यूट हो तो वो मामला जा सकता है, लेकिन उसके अलावा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की फंक्शनिंग में इंटरफेरेंस का कोई जवाज़ नहीं है।